بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال نمبر 3 مکمل ہو چکا تھا، اس کی مشق آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ عملی مشق نمبر 2، سوال نمبر 1، زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مسئلہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کون سی ہیں؟ آیت نمبر اور سورت کا نام بھی بتائیں۔ آیات ذکر کرنی ہے، آیت کا نمبر اور سورت کا نام ذکر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے ختم نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، سلیس اور خوبصورت انداز میں توضیح فرمائیں۔ سوال نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ سوال نمبر 4، بخاری شریف کی کتاب المناقب میں مذکورہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث صحیح متن اور اس کا ترجمہ زبانی سنائیں جس میں صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا مذکور ہے۔ سوال نمبر 5، وہ 10 احادیث مبارکہ الفاظ و ترجمہ کے ساتھ ٹھیک زبانی سنا کر اپنی علمی بصیرت اور ایمانی پختگی کا ثبوت دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بتلایا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حاشر کا کیا مطلب ذکر کیا ہے؟ سوال نمبر 7، کیا کسی روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نبی ہونے کا امکان ذکر کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ ذکر کریں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کن الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدہ کی ترجمانی کی ہے؟ سوال نمبر 10، وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع کس امام کا قول ہے اور کس کتاب میں مذکور ہے؟ یہ 10 سوالات موجود ہیں، کچھ زبانی جوابات دینے ہیں اور کچھ تحریری طور پر آپ مطلوبہ سوال کو اسی طریقے پر حل کر دیں۔ سوال نمبر 2، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درجہ عبارت میں سے متعلقہ خانہ باکس میں درست کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلا، مسئلہ ختم نبوت پر صرف چند احادیث شریفہ دلالت کرتی ہیں، قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں، پھر جو صحیح عقیدہ ہے اس کو ذکر کریں۔ دوسرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 30 بڑے جھوٹے لوگوں کی پیشگوئی فرمائی ہے جن میں ہر ایک اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ صحیح غلط کی پہچان اور اگر غلط ہے تو صحیح عقیدے کی وضاحت۔ تیسرا نمبر، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی نصوص قطعیہ اور احادیث میں سے خبر واحد سے ثابت ہے۔ صحیح غلط کی پہچان اور صحیح بات کو یہاں ذکر کر دیں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی الحاشر اور العاقب سے ختم نبوت کے عقیدے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ 5، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ اجماع امت سے ثابت ہے لہٰذا اس کا انکار کفر ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، صحیح جگہ پر ٹک کا نشان لگا کر اپنے عقیدہ اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ سب سے پہلا ہے، بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو خوبصورت محل کے ساتھ تشبیہ دی اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس محل کی اینٹیں قرار دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں درمیانی اینٹ ہوں، پہلی اور بنیادی اینٹ ہوں، اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ درست جو جواب ہے اس میں ٹک کر دیں۔ دوسرا، وَكَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَصَدَعَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيُكَفَّرُ مُدَّعِي خِلَافِهِ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ۔ عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی کرنے والی یہ عبارت مذکور ہے الاشباح والنظائر میں، تفسیر ابن کثیر میں، شرح الفقہ الاکبر میں، تفسیر روح المعانی میں۔ جو درست ہے اس خانے میں ٹک کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے، احادیث میں مذکور لا نبی یا بعدی کے الفاظ درج ذیل کتب میں موجود ہیں: قرآن پاک، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ہدایہ، ترمذی شریف، مسند احمد، ہدایت النحو۔
اور ایک سے زائد کتابوں میں مذکور ہیں اور آپ کے علم ہے تو ایک سے زائد خانوں کے اندر آپ ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہے الحاشر اور العاقب کا خود احادیث میں یہ معنی ذکر کیا گیا، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے آخری جس کے بعد ذلی یا بروزی نبوت ہو سکتی ہے، ایسا آخری نبی جس کے بعد نبوت کا ہر قسم کا دروازہ بند ہو۔ پانچواں، قرآن کریم میں مندرجہ ذیل تعداد میں ختم نبوت پر واضح دلالت کرنے والی آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ایک سورت، 100 آیات مبارکہ، چند آیات، مکمل قرآن مجید جو درست ہے اس میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری سوال نمبر 3 کی مشق۔ ان تمام سوالات کو اہتمام کے ساتھ حل کریں، ان سے سارا سبق آپ کو مستحضر ہو جائے گا، اور اگر آپ کو جوابات معلوم نہ ہوں تو دوبارہ آپ ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ جو دیگر مفید باتیں ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عقیدے کو سمجھ کر سمجھانا آسان کرے اور ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ کرے اور ہمیشہ کے لیے باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔